ان کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی ویڈیو بھی اس نے شیئر کروائی ہوئی ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی طور پہ، میں مولانا خادم حسین رضوی صاححب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میری بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ہماری گلی میں مسجد ہے، وہاں پہ آ کے وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. 1994 کی بات کر رہا ہوں. یہ اب چل رہی ہے نومبر 2020، تو میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، آلموسٹ 26 سال پہلے. تو میں بڑے شوق سے ان کو سنا کرتا تھا. اس وقت یہ مشہور نہیں تھے، یہ تو جامعہ نظامیہ میں ٹیچنگ ہی کرتے تھے. تو میں خادم رضوی صاحب چونکہ ہمارے جہلم شہر کو وہ اپنا استاد شہر مانتے ہیں، یہاں سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور ان کا پیر خانہ بھی کالا دیو جہلم میں ہے. تو دونوں اعتبار سے ان کے لیے ایک روحانی شہر ہے. تو اسی روحانی شہر جو آپ کے لیے، اس میں سے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر گستاخوں کے خلاف جو تحریک لے کے چل رہے ہیں نا، اس کی بقا چاہتے ہیں نا، تو فوراً سے پہلے آپ کی تحریک کو جو لوگ مس یوز کر کے اس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ سیکورٹی گارڈ ہے، اس کو آپ آ کے پبلکلی کنڈیم کریں. اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ریاستی اداروں سے بھی، جوڈیشری سے بھی، کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں نا حد رکوع تک جھکے بغیر، تو ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے بیان دلوائیں گے تو تب فائدہ ہوگا. ادروائز یہ واقعات رپیٹ ہوں گے، لوگ ان کا نام مس یوز کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کی تعلیمات یہ ہوں گی. خادم رضوی صاحب میں کئی ایک انسانی حیثیت سے کمزوریاں ہوں گی، لیکن ان میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں. خصوصاً ایٹ لیسٹ پالیٹکس میں آنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے باقی مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ بھی میل جول شروع کیا ہے. ورنہ یہ بریلوی مکتب فکر میں تو باقیوں کو بالکل فارغ کیا جاتا تھا. یہ میں کریڈٹ خادم رضوی صاحب کو دوں گا. کم از کم وہ اہل حدیث، دیوبند، شیعہ، ان کے ساتھ تھوڑا بہت انہوں نے انٹریکشن تو شروع کیا ہے، ان کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان کے ساتھ بیٹھنے والے علماء سے بھی کہ ان سے کہیں کہ یہ بیان دیں. ان کا بیان جتنا بھاری ہوگا نا، وہ کسی حکومتی عہدیدار کا یا ریاستی ادارے کے عہدیدار کا بیان یا ٹویٹ وہ اثر نہیں کر سکتی جب تک خادم رضوی صاحب اس پورے ایشو کو فرنٹ سے آ کے لیڈ نہیں کرتے. تو یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے، اور یہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی عوام کو ایکسٹریمز کے اوپر نہ لے کے جائیں. ادروائز آپ ہی رونا روتے ہیں کہ لبرلز جو ہیں ہماری چیزوں کو اٹھا کے تو مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو موقع نہ دیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور جب آپ کے اندر اس قسم کے گندے انڈے موجود ہیں، آپ ان کی صفائی کریں. تو آپ دیکھیں خود بخود لوگ کہیں گے کہ یار واقعی یہ منصف مزاج بندہ ہے. اگر اس کا نام مس یوز کسی نے کیا ہے، یا کسی مدرسے نے کیا ہے، یا کسی علماء کے خاص طبقے نے کیا ہے، اور وہاں پہ وہ موب اکٹھا کیا، ہجوم جو ہے انہوں نے چڑھا دیا، اور جس طریقے سے وہ نکلے ہیں باہر اور نعرے لگاتے ہوئے اچھل اچھل کے، تو وہ تو سیدھا سیدھا آپ کے اوپر بدنامی آ رہی ہے. کیونکہ وہ جو نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. اگر آپ اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ لے کر آئیں اور اس میں استانت والا عقیدہ نہ ہو، صرف اپنی محبت کا اظہار. میں نے تو باقاعدہ، میری تو ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے حق میں. صرف میں نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ نہ کہا کریں، لبیک یا رسول اللہ کہا کریں، کیونکہ وہ پھر عربی لنگوسٹک میں آپ کا نعرہ غلط ہو جائے گا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی نہیں ہوگا، وہ امتی امتی ہوگا. نبی علیہ السلام ہمارے سید اور مرشد ہیں، ہمارے آقا اور ہمارے رہبر ہادی، اور ہم سید اور مرشد ہیں، یعنی ان کے غلام، اور ہمیں انہوں نے ہدایت دی. یہ زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں، اور وہ اسی انداز میں لگا رہے ہیں، اور پھر ساری کی ساری عوام بھی ساتھ لگی ہے. تو اپنی عوام کو بھی اس اعتبار سے ایجوکیٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علماء سے میں کہوں گا کہ اپنی پبلک کے اندر علمی حوصلہ پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے یعنی کو ایگزسٹ کریں. ویسے یہ پاسبل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کے بڑے تو اتنا بڑی دراڑیں ڈال کے چلے گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ دراڑیں تو پیچھے ڈلی ہیں نا سر. جب 1905 میں حسام الحرمین لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، اس کا نام ہی رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور وہ کسی کافر پہ نہیں چلائی، کروڑوں دیوبندیوں کے اماموں پہ چلائی ہے. 4 علماء دیوبند کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بالاجماع جو ہیں اسلام سے خارج اور مرتد ہیں. یعنی مرتد کا کیا مطلب ہوا؟ واجب القتل. اور کیا کہنا انہوں نے؟ اچھا، اب اس کے جواب میں 1906 میں
خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے مرشد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے سر پہ، اور سٹھایا ہوا بابا انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا، کروڑوں بریلویوں کے امام کو کہا کہ اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، اور کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار۔ تلواروں سے تو یہ بابے لڑتے تھے، کہتے ہیں ہم آپس میں شیر و شکر تھے پرانے بزرگ، نہیں، شیر و شکار تھے، شیر و شکر نہیں تھے۔ کہانیاں کرانیاں بند کرو نا، اسے بڑے عرصے بعد میں نہ کہی ہے، مزہ ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ سی، ڈیمانڈ ہوتے میں کہی ہے، کہانی کرانی بند کرو۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ایک ایک جے پی جی ہم لگائیں گے کہ آپ کے بزرگ کیا کر کے گئے۔ تو المہند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم۔ تو یہ پرانے بزرگ جو کر کے گئے ہیں نا، تو یہ انہی کی جائز روحانی اولادیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو کام پیچھے سے خراب ہوا ہے، چلے پچھڑوں کو تو آپ چھوڑیں نا، اب جو آپ لوگ ہیں کم از کم آپ تو عقل کے ناخن لیں اور اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کریں۔ اور یہ تو میں نے عوام اور علماء سے ایڈریس کیا، اب میں حکومتی اداروں سے، ریاستی اداروں سے، گورنمنٹ سے، جوڈیشری سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے اس طرح کے ایشوز کو فوراً ٹیک اپ کر کے نا عبرت کا نشانہ بنایا کریں مجرمین کو، تاکہ بعد میں کسی کو جرأت نہ ہو، ورنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر، ہماری نسلوں کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں نے پشاور انسیڈنٹ جو جوڈیشری میں ہوا تھا اس پہ بھی میں نے کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ اس میں نے کئی ایک پوائنٹس بتائے تھے جو میں آج ریپیٹ کر کے نا ٹاپک کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، جس کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا پشاور جوڈیشری مرڈر یا انسیڈنٹ، اس کے اوپر وہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا ایک بچے نے۔ اب ظاہر ہے میں تو یہ ترس ہی کھاتا ہوں ان بچوں کو، ظاہر ہے کہ ان کے بڑے یعنی کہتے ہیں نا کہ قانون کو ہاتھ میں لو، دیکھ لیں کوئی بڑا کبھی خود قانون ہاتھ میں نہیں لیتا، نہ کسی بڑے کے بیٹا کوئی غازی بنتا ہے، یہ عام لوگوں کو غازی بنواتے ہیں، نہ خود غازی بنتے ہیں نہ ان کی اولادیں غازی بنتی ہیں۔ آج وہ بچہ جیل میں ہے نا، اس وقت تو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے جس طرح اس کے چوم رہے ہیں، آج بچہ اس کی ہوئی ہے کوئی ضمانت؟ نہ اس کی ہونی ہے، یہ جیل میں سڑتا رہے گا، اور یہ لوگ بینیفیشری ہوں گے، اس کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کریں گے، اپنے مدرسے بنائیں گے، اور اگر مر گیا تو مزار بنا کے وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کی تو یعنی ایک نسلوں کی روزی روٹی کھل گئی نا اس کے ذریعے۔ تو یہ پورے کا پورا دھندا جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پازیٹیو طریقے سے صحیح بات امت تک پہنچاؤں، اور کافی ساری باتیں جو ڈرتے ہوئے علماء بیان نہیں کرتے، میں نے ان کیمرہ نہیں آن کیمرہ بیان کر دی ہیں، آن ایئر کر دی ہیں، تاکہ کئی لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن جائیں گی۔ باقی میں اپنے والے سے کلیئر کر دوں کہ میں مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع، تمام کو کلمہ گو اہل قبلہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں، سوائے 2 فرقوں کے، اور وہ فرقہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں۔ اہل سنت میں سے ایک فرقہ نکلا تھا قادیانی شیعہ میں سے نہیں نکلے ہوئے، لیکن انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا تو وہ اسلام سے خارج ہوئے، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ایک اہل تشیع میں سے فرقہ نکلا ہے نصیریہ، جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، انہیں گاڈ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ 2 فرقے ہیں جن کو میں کافر کہتا ہوں۔ باقی جتنے بھی اہل سنت کے آف شوٹس بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور شیعہ میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اپنے حوالے سے اس اعتبار سے ضروری سمجھا کہ کلیئر کر دوں۔ باقی انشاءاللہ یہ ویڈیو جب یوٹیوب پہ چڑھے گی تو ہمیں امید ہے کہ نوجوان نسل لاجکس کے اوپر چلتی ہے، وہ انشاءاللہ اس دعوت کو سن کے اپنی اصلاح کرے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایکسز آف ایول اصل میں کون سا طبقہ ہے جو کہ اس طرح کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے، اور پھر ان کے شر سے وہ بچیں گے، یا ایٹ لیسٹ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ ابھی چونکہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اس لیے میں اب اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.